الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامامي علی امام منست و منم غلام علی کہ ہزار جان گرامی فدائے نام علی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین اسا خادم آل محمد دے ساری جن تے جان حسین جتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین یاد آئی تئی سنیا کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان حسین نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر 13 رجب المرجب کی مناسبت بھی ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس میں امام المشارق والمغارب غالب علی کل غالب علی شیر خدا مشکل کشا مولا مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی مناسبت سے بالخصوص آج اہل بیت کرام علیہم السلام کے فضائل، مناقب، محاسن، محامد، خصائص آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ تمہیدی طور پر 2 باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ایک یہ کہ ان محاسن، محامد، فضائل کو بیان کر کے ہم اہل بیت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی سعادت مندی کا سامان کر رہے ہیں۔ ان کی شانیں اتنی بلند ہیں، مقام اتنا بلند ہے کہ وہ ہماری زبانوں کا محتاج بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کریں، ان کی فضیلتیں بیان کریں، ان کے خصائص بیان کریں، ان کی عظمتیں بیان کریں اور ان کی شانیں بیان کریں۔
دوسری بات کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی کوئی ایک آدھ فضیلت نہیں، جو کوئی بیان کرنے والا کرے گا کہ یہ ایک فضیلت یا یہ دو فضیلتیں، نہیں، ذرا غور کرنا، یہ فضیلت مآب گھرانہ ہے، یہ فضیلتوں کا مرکز ہے، یہ فضیلتوں کا مخزن ہے، یہاں سارے فضائل جمع ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ساری کائنات کو فضیلتیں یہاں سے ملتی، تو اس لیے وقت کی تنگ دمانی کے باعث ہم کتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں، ان کی فضیلتیں ہماری زبانوں کی محتاج نہیں، ہماری خطبوں کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے کسی اور گھرانے کو عطا نہیں فرمایا، کیونکہ یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، میرے آقا کا گھرانہ ہے، اس جیسا کوئی اور گھرانہ نہیں، اور اس گھرانے کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، موازنہ نہیں۔ تو دوستان ذی وقار، اس لیے میں تبرکاً برکت کے لیے اور بارگاہ اہل بیت میں اپنی ادنا حاضری کے لیے اپنی کم علمی، اپنی کم فہمی، اپنی کم عقلی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس گھرانے کو شروع سے حق کا معیار بنایا۔ یمن کی طرف ایک علاقہ ہے نجران کا، عیسائیوں کا وہاں ایک بڑا مرکز تھا، عرب کی دنیا میں، پوری دنیا میں وہ بہت بڑا مرکز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خط لکھا اور طلب فرمایا، تو ان کا ایک وفد آیا، اور ان میں ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ بھی موجود تھا، سن 9 ہجری میں۔ اس نے آ کر اپنے وفد کے ساتھ گفتگو کی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلائل دیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ذات ہے، خدا ایک ہے، اس کو مانو۔ تو انہوں نے آگے سے ان دلائل کا انکار کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اس پہ وہ دلائل دینے لگے کہ وہ بغیر باپ کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بغیر باپ کے ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں، اگر تمہاری دلیل یہی ہے تو پھر اس باب میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خدا مانا جائے، کیونکہ نہ ان کا باپ ہے نہ ماں ہے، وہ ان کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو جب ہم ان کو خدا نہیں مانتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کے بندے، لیکن ان کی عقلیں نہیں تھیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا پیارے، ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، دلائل دینے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے جوگے ہی نہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ مبالغہ فرمائیں۔ اور مبالغہ کس طرح کا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیں کہ لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مبالغہ کریں گے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، آپ کے ایک طرف سیدنا امام حسن مجتبی تھے، وہ چل رہے تھے،
दूसरी तरफ जनाब इमाम हुसैन अभी छोटे बच्चे थे, उंगली पकड़ कर चल रहे थे, या हुजूर सल्लल्लाहु ने उनको अपनी गोद में लिया हुआ था, उठाया हुआ था। आपके पीछे हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा आप थी, और उनके पीछे हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजहू थे। हजरत ज़िवकार यहां थोड़ी सी बात पहले ये समझे कि ना दो अबना ना अबना को, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी ले आओ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्जंदे अर्जमंद थे, शहजादगान थे, हकीकी बेटे, वो इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। लेकिन अल्लाह पाक को भी मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब कोई हकीकी बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसके बावजूद क्या फरमाया, फकुल तालो ना दो अबना ना अबना को, आप इनको फरमाया हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी ले आओ। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमाम हसन और जनाब इमाम हुसैन को अपना बेटा समझते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ताईद फरमाते हुए फरमाया, जिस तरह मेरे प्यारे के दिल में ये बात है कि हसन भी मेरा बेटा है, हुसैन भी मेरा बेटा है, तो हम भी इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक सब कर देते हैं कि न दो अबना ना अबनाकुम, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपने बेटों को ले आओ। और एक हदीस पाक में भी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजान इब्न आया व इब्न बिनती, ये दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी के भी बेटे हैं, नवासे भी हैं, लेकिन हजूर उनको अपना बेटा करार देते थे। इसी वजह से इनको सिद्दैन पैगंबर भी कहा जाता है। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। अब फिर यहां मैं अर्ज करना चाहूंगा, जरा तवज्जो फरमाना कि मेरे भाइयों और दोस्तों, जब किसी ऐसे सिलसिले में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को इस तरह अपना बेटा फरमा दे, तो मुझे बताएं फिर उसकी फजीलत का कोई अंदाजा कर सकता है? कोई उसकी फजीलत और अजमत और शान जो है उसका इहाता कर सकता है जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई? और सिर्फ ये एक दो बातें नहीं, हजूर ने शाह फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जब पास वो तशरीफ लाते, करीम आका अपने नवासों को उठा लेते, चूमते भी सही सूंघते भी सही। एक मर्तबा किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह चूमता तो हर कोई, आप सूंघते भी हैं। फरमाया ये दोनों मेरे बेटे जो हैं ये जन्नत के फूल हैं, फूलों को सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपने सजदे लंबे कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में उनको उठाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे वो सवारियां किया करते थे। तो यहां मैं कहूंगा कि गोया फजीलतों का एक जहान आबाद है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल नवासों को हासिल है। और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा राकिया साजिदा हजरत सैयदा ज़हरा पाक बतूल सलामुल्लाह अलैहा। हमारे तो जितने आले सुन्नत के बुजुर्ग गुजरे हैं, जब भी सैयदा पाक का नाम लेते हैं अदबो ईज़ो न्याज का पहले पैकर बन जाते हैं, क्योंकि ये हस्ती पाक का प्रोटोकॉल ही यही है। मैदान माशर में सदा आएगी कि ए आले माशर अपनी आंखों को झुका लो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी की सवारियां, सबकी आंखें झुक जाएं। हम मुझे बताएं ये फजीलत कोई कम है? ये प्रोटोकॉल किसकी तरफ से है? ये अल्लाह पाक की तरफ से। सैयदा पाक का तैयबा ताहिरा, यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस्म की कि हम इस काबिल हैं भी सही कि नहीं कि हम आपका नाम ले सके। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर वो हस्ती कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस निस्बत से जो अजमत अब उनको मिली, जो फजीलत मिली, जो खसूसियत मिली, कौन इसका मुकाबला कर सकता है? तो दोस्ताने ज़िवकार फरमाया
फातिमा ये सैयदा तो निसाए अहल जन्ना है, जन्नती औरतों की सरदार है। तो इस घर के अंदर फिर वही बात हम ये कहेंगे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। क्या बात है उस चमनिस्तान करम की रजा, ज़ाहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमनिस्तान है, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलशन है। इसमें किस तरह के फूल खिले हुए हैं, उनकी अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। और फिर बाब मदीनतुल इल्म, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लल मुश्किलात फिन नवाइब, दाफिल मुदलात वल मसाइब, आखिर रसूल ज़ौजे बतूल, हजरत सैयदना मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम, वो हस्ती ये पाक। अब ये अली वो हैं, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से मोहब्बत रखता है, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अली से बुग़्ज़ रखता है। और फरमाया जो मुझसे जो है मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करता है। और एक जगह पे इरशाद फरमाया, अली तो इससे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और तो इससे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, कि मोमिन अली से मोहब्बत करते हैं और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखते हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनके पास तो थर्मोमीटर ही यही था, वो चेक ही यही करते थे कि जब मुनाफिक और मोमिन का मसला पैदा हो जाता और किसी पे शक गुजरता तो वो उसके सामने हजरत मौला अली का जिक्र अली सुनकर अहले ईमान के चेहरे उन पे रौनक आ जाती, ताजगी आ जाती है, खुशी आ जाती है, और मोमिन खुश होता है, मुनाफिक मुरझा जाता है, परेशान हो जाता है, अपने बुग़्ज़ में जलने लग जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्यों? इसलिए कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू वो हस्ती हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इनका तो जिक्र करना भी इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। तो ये आप देखें, फज़ाइल का एक जहान आबाद है। और इरशाद फरमाया कि वानफुसना वानफुसकुम, हम भी आ जाते हैं तुम भी आ जाओ। इसमें हजरत मौला अली का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ किया, उनको अपनी जान करार दिया। और फिर ये वो हस्तियां हैं कि इनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत हैं। जब इस शान से ये काफिला निकला, किसके लिए? अल्लाह की तौहीद को साबित करने के लिए, अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मेरी तौहीद का गलबा हो जाए, मेरी तौहीद साबित हो जाए, तो रब ताला ने जिन नफूसे कुदसिया को मैदान के अंदर उतारा वो यही पंजतन पाक थे। दोस्तान ज़िवकार, फिर जब नजरान के ईसाइयों के बड़े पादरी ने इन हस्तियों को देखा, उसने अपने लोगों को कहा, उसने कहा बाग आ जाओ, इनसे मुबाला न करना, तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये जो रोशन पेशानियां, कुशादा चेहरे, ये मैं जो देख रहा हूं, अगर ये कह दे अपनी जगह से कि अल्लाह पहाड़ हटा दे, तो अल्लाह इनके कहने पे पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे। इसलिए इनका मुकाबला ना करना। उन्होंने मुकाबला नहीं किया। फिर जिजिया देना कबूल किया कि इतने जोड़े, इतने घोड़े, इतनी ज़िरे, इतने ऊंट हम सालाना देंगे, और हम मुबाला नहीं करते। नहीं किया उन्होंने मुबाला। यहां समझें, ईसाइयों ने भी उस दौर में ये समझा कि म्यारे हक या अहले बैत, इनसे मुबाला नहीं हो सकता, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और याद रखें कि क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इनका जिक्र कुरान में इस अंदाज से किया, अपनी तौहीद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इनको मैदान अमल में उतारा, तो क़यामत तक के लिए म्यारे हक जो है अल्लाह ने अहले बैत को बना, क़यामत तक के। अब इनकी अजमत और शान को कोई कम नहीं कर सकता, कोई घटा नहीं सकता। इनकी अजमत और शान को मेरे रब ने क़यामत तक के लिए बुलंद फरमा।
اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں فرما قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ پریشانی نہ رہے لوگوں کو کہ حق کس طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا لوگو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور ایک اپنے اہل بیت. دونوں کا دامن تھام لینا، دونوں سے وابستہ رہنا، اور انہی کے دامن میں نجات ملے گی. اہل بیت کی محبت میں نجات ہے، اہل بیت کے قرب میں نجات ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں جن لوگوں کی شفاعت کروں گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو میرے اہل بیت کی تکریم کرنے والے ہیں، جو ان کی تعظیم کرنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو دوستان ذوالفقار ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، لوگوں دین کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے اہل بیت کی محبت. دین کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. ایک مومن کا ایمان اس کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے پیار کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عظمتوں کو بیان کرے گا، ان کی فضیلتوں کو بیان کرے گا، ان کے خصائص کو بیان کرے گا. اور الحمدللہ صدیوں سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت پاک کی محبت کی بات کی، تعظیم کی بات کی، مودت کی بات کی. جس طرح ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ایک مومن کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری، اس سے بھی زیادہ اہل بیت کی محبت ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری. تو دوستان ذوالفقار پھر اسی طرح آیت تطہیر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ نے یہ ارادہ فرما رکھا ہے کہ ہر قسم کے رجس ناپاکی کو آپ سے دور کر دے اور آپ کو پاکیزگی کے گلستان میں آباد فرما دے. اس سے ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی وہی کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوتی اور کوئی گندگی نہیں ہوتی، جن کے باطن کو اللہ صاف فرماتا ہے، وہ اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم، آپ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مال حق حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے. اور اے اللہ جدھر جدھر علی جائے حق ادھر پھیر دے. گویا قیامت تک کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہی ہوگا، علی معیار حق ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن ما علی وعلی ما القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ اکٹھے آئیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں آپ دیکھیں پھر قرآن اس گھرانے سے جدا ہی نہیں ہوا. حضرت مولا علی اور قرآن کا ساتھ دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبی اور قرآن کا ساتھ دیکھیں، سیدہ زہرا بطول اور قرآن کا ساتھ دیکھیں، اور امام علی مقام اور قرآن کا ساتھ دیکھیں. اسی لیے میں نے عرض کیا، بڑی پیاری بات کی ممتاز حسین ممتاز نے، ایسا خادم آل محمد دے ساری جند تے جان حسین دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین، یاد آئی تئی سنیا کو جیڑا پڑھیا قرآن حسین، ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین. تو قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ہے. حضور نے بھی یہی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وابستہ رہنا دونوں سے، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن. اور حضور فرما رہے ہیں علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے.
حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے ساتھ آئیں گے۔ تو دوستان ذکر یہ دور پر فتن ہے، اس میں عجیب و غریب قسم کے فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کا دامن پکڑ لو اور قرآن کا دامن بھی پکڑ لو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک کے لیے اکٹھے رہیں گے۔ دونوں کا دامن پکڑنا ضروری ہے، قرآن کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے، اہل بیت کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر دوستان ذوقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تو اتنے فضائل بیان کی، اتنے محاسن بیان کی۔ پہلے تو یہ کہ قرآن پاک کی جتنی آیات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی، اتنی کسی اور کی شان میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ 300 کے قریب آیات وہ ہیں جو حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انبار ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی۔ ان کا وجہ کیا ہے کہ حضرت مولا علی کے اتنے خصائص کیوں زیادہ بیان کیے گئے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ حسد کرنے والے حسد بھی زیادہ کریں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمتیں بھی زیادہ بیان کر دی، فضیلتیں بھی زیادہ بیان کر دی، تاکہ جلنے والے جلتے رہیں گے، حسد کرتے رہیں گے تو ان کے سامنے یہ موجود ہو کہ میں نے اپنے مولا علی کی اتنی شانیں بیان کی۔ اسی لیے غدیر خم کے مقام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو جو مولا مانے گا وہ مجھے مولا مانے گا، اور جو مجھے مولا مانے گا وہ مولا علی کو مولا مانے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا نام جب بھی لیتے ہیں ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا، اور ابو بکر اور عمر آگے بڑھ بڑھ کر مبارکیں دے رہے تھے کہ مولا علی تجھے مبارک ہو، تجھے مصطفیٰ کریم نے ہر مومن کا مولا بنایا۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اہل بیت کا غلام بنائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کا دامن نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ اہل بیت کی عظمتوں کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اہل بیت کرام کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے بعد انشاءاللہ 11ویں شریف کا ختم شریف بھی ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور وہ ختم بھی کس کا ہے؟ اس کا ہے جو امام حسن مجتبی کی اولاد بھی ہے، امام حسین کی اولاد، حسنی حسینی سید ہے حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی۔ اور اسی موضوع سے متعلق ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سلاسل طریقت بہت سے ہیں لیکن اکثریت وہ ہے سلاسل طریقت کی جو حضرت مولا علی کے فیض یافتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس کی اولاد ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت مولا علی کی۔ اور حضرت داتا علی اجمیری کس کی اولاد ہیں؟ حضرت مولا علی کی۔ اور میرے بھائیوں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری جو سلسلہ نقشبند کے بزرگ ہیں، اولاد کس کی ہیں؟ وہ بھی حضرت مولا علی کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اولیاء جن کو کہا جاتا ہے وہ کس کی اولاد ہیں؟ وہ بھی حضرت مولا علی کی۔ اولیاء بہت ہوئے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سادات کو یہ شرف بخشا، حضور کی آل کو یہ شرف بخشا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رکھے، ہماری نجات کا سامان بنے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے صدقے ہماری شفاعت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔